بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، اسلاموفوبیا کے ضمن میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پچھلی صدی کی آخری دہائی میں کمیونزم کی موت کے بعد اور USSR ٹوٹنے کے بعد مغرب کے لیے ایک تشویش کھڑی ہو گئی ان کے سامنے کہ مسلمانوں کو کوئی رہنما مل جائے اور یہ 57-58 ملک اکٹھے ہو جائیں، یہ اپنے ریسورسز کو بھی ایک جگہ پول کر لے تو پھر تو یہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ اس کو کس طرح روکا جائے؟ گویا مغرب، یورپ کے لیے اور مغرب کے لیے اور مجموعی طور پر پوری اسلام دشمن طاقتوں کے لیے 3 خطرات ان کے سامنے آ گئے۔ پہلا خطرہ تو جسے ایریا اسٹڈی اسپیشلسٹس اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ وہ ڈیموگرافک ڈینجر تھا کہ پوری دنیا میں 6.5 ارب کی آبادی ہے، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ کوئی 190-95 ممالک میں 1/3 ممالک مسلمانوں کے ہیں، تو یہ ڈیموگرافک ڈینجر جو ان کو درپیش تھا، اور اس پہ بہت بڑے بڑے امریکنز نے بڑے احتجاج کیے۔ میں اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ بل کلنٹن صدارت کی امیدوار کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں ایک شخص تھا پیٹرک بوکینن، الٹرا کنزرویٹو پروٹیسٹنٹ اور بہت بڑا لیڈر تھا، دینی لیڈر۔ اچھا، اس کو کہا جاتا تھا پرو لائف ایڈوکیٹ۔ پیٹرک بوکینن کو پرو لائف ایڈوکیٹ اس لیے کہتے تھے، امریکہ کی جس ریاست میں ابارشن کی اجازت ہوتی، یہ وہاں پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ انسانی زندگی کا احترام کیا جائے اور یہاں ابارشن کے قانون کو ختم کیا جائے، ابارشنز کو کالعدم قرار دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے، میں جان ایل ایسپوزیٹو کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ایسپوزیٹو لکھتا ہے کہ حیرانگی کی بات ہے کہ پرو لائف ایڈوکیٹ ہے اور مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے دیتا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں رائے یہ دیتا ہے کہ اسلام از اگین ان ایسنٹ ان افریقہ اینڈ ایشیا اینڈ مسلمز آر فلنگ آور کنٹریز ود دیئر چلڈرن اینڈ انفارچونیٹلی philosophy of planned parenthood takes hold in our secular societies and condom is king۔ یعنی احتجاج وہ یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے۔ تو یہ جو ڈیموگرافک ڈینجر تھا، یہ بھی مغرب کو پریشان کر رہا تھا۔ دوسرا بڑا خطرہ مغرب کو یہ تھا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، تو اسلام پہ ایسے حملے کیے جائیں، لہذا انہوں نے حدیث پہ حملے پہلے سے زیادہ منظم ہو گئے، قرآن پہ حملے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشنگ شروع کر دی انہوں نے، اور توہین رسالت کے خاکم بادہان بہت سارے معاملات ایک کے بعد ایک دن یہ یورپ میں اور امریکہ میں یہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ بھی اسی کا ایک اسلام دشمنی کا ایک حصہ تھا۔ اور ٹھیک ہے کہ یہ افراد سے وہ کام کرواتے تھے، لیکن مجموعی طور پر چرچ اور یہ کرسچن سٹیٹس کی بھی آمادگی اس کے پیچھے تھی، چاہے وہ انسانی آزادیوں کے نام سے ہو۔ اور تیسرا خدشہ ان کو یہ تھا کہ یہ مسلمان، یہ 57-58 ریاستیں اکٹھی نہ ہو جائیں اور اکٹھی ہو کے یہ اپنے ریسورسز کو پول نہ کر لیں۔ اگر پول کر لیں گی پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بہت بڑا موضوع رہا۔ امریکہ کا واشنگٹن کا ایک بہت بڑا پالیسی ساز ادارہ ہے، کیٹو انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، واشنگٹن میں ہے۔ وہاں ہمارے دوست بیٹھے ہیں اور وہاں لیکچر دے رہا ہے ایک یروشلم پوسٹ کا سابق ایڈیٹر، نام ہے اس کا لیون ٹی ہدر، کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے کھڑے ہو کے پوچھا، لیون ٹی ہدر تم کس طرح روک سکتے ہو ان کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے،
مجھے یاد ہے اس کا جملہ جو اس نے کہا کہ وی شیل کیپ دیم بزی ان سیلف فلفلنگ پروفیسی. ہم مسلمانوں کو سیلف فلفلنگ پروفیسی میں مصروف رکھیں گے. اسے پوچھا گیا سیلف فلفلنگ پروفیسی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم وہاں ایسے حکمران لاتے رہیں گے جو اپنی رعایا پہ سخت ہاتھ رکھیں گے، اور رعایا ہمیشہ اپنے حکمرانوں کے خلاف برسر پیکار رہے گی. اور گزشتہ 30 سال سے ناظرین گرامی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. یہ لیون ٹی ہدر بہت بڑا ایریا اسٹڈی اسپیشلسٹ. اور آخری بات یہ کہہ کے میں آج کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. ایک وائس چانسلر تھے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے، ڈاکٹر طاہر امین. یہ ان کے لیے ایک ان کے پرانے کلیگ کی جانب سے ٹریبیوٹ بھی ہے. انہوں نے شخصاً مجھے خود بتایا کہ میں پوسٹ ڈاک کر رہا تھا فل برائٹر کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی میں، اور میرا ریسرچ ایسوسیٹ تھا. یہ جتنے فل برائٹر ہوتے ہیں ان کے سپروائزر نہیں ہوتے، ان کی مدد کرنے کے لیے ریسرچ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. اینڈ آف دا ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین کا آتھر فوکویاما ان کا ریسرچ ایسوسیٹ ہے، اور اس نے سیمینار کے لیے بلا رکھا ہے امریکہ کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو، ڈپٹی سیکرٹری ڈیفنس کو. کہتے اس نے جب وہ لیکچر دیا تو میں نے بھی کھڑے ہو کے سوال کیا، تو اس سے وہ بڑا پرپلیکسڈ اور پریشان ہوا. تو کہنے لگا کہ آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈاک کین یو سی می آفٹر دس سیمینار؟ کہتے سیمینار کے بعد میں ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کے پاس گیا فوکویاما ہی کے کمرے میں. تو مجھے کہنے لگا آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ نیوکلیر ہتھیار نہیں پھیلنے چاہیے. اگر امریکہ پاکستان کے نیوکلیر کیپیبلٹیز کو لینا چاہے تو امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر طاہر امین نے فرمایا کہ منسٹر یہ بہت آسان ہے، آپ ہندوستان کے ایٹم بم اٹھا لیں، پاکستان اپنا ایٹم بم آج خود دے دے گا، پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت ختم کر دے گا. آپ انڈیا کا ایٹم بم اس کی صلاحیت آپ وڈرا کر لیں. تو وہ امریکن کہنے لگا یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اسلام کے سارے دشمن اکٹھے ہیں، کھلتا ہے تو ان کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کھلتی ہے. اور میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، کسی زمانے میں اردن کے پاس اسٹرائکنگ فورس تھی، عراق کے پاس اسٹرائکنگ فورس تھی، کسی زمانے میں مصر کے پاس اسٹرائکنگ فورس تھی. وہ مغربی طاقتوں نے حکمت عملی سے ساری ختم کر دی، اور اب صرف پاک فوج کا وجود ان کو کھلتا ہے. خدا کی قسم یہ پاک فوج پورے عالم اسلام کا آخری قلعہ ہے. اگر اس میں کہیں درار پڑتی ہے تو پھر پاکستان کی کوئی اور طاقت پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکے گی. اپنی فوج کا احترام کریں. چند جرنیلوں کی بے تدبیری اور غلطیوں کا سہارا لے کے پوری فوج کو ہدف تنقید نہ بنائیں. اور خاص طور پر پالیسی سازاداروں کو چاہیے کہ وہ بھی فوج کے احترام کو بڑھانے کی کوشش کریں. ایسے اقدامات نہ ہوں کہ لوگ فوج کو ڈسکس کریں. شکریہ جی.